چل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، آپ کے علم میں ہے کہ ہماری جو آتی کلاس ہم ہر ہفتے کوئی نہ قرآن کلاس رکھتے ہیں، اور آج میرا بیان تھا اور میں نے جو ٹاپک تیار کیا ہے اس میں کچھ قرآن پاک سے لے کے ایک آدھی صورت اور ایک آدھی حدیث میں نے کوٹ کی تھی۔ میرا ٹاپک آج کا یہ ہے عالم برزخ۔ عالم برزخ کیا ہے اس کے بارے میں ہے، اور اس میں کیا چیزیں شامل ہیں، اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیوں اس پہ جو ہے نا اس کو بنایا اور اس کا پرپس کیا تھا بنانے کا۔ تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ برزخ کا مطلب کیا ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2-3 جگہ پہ بھی کوٹ کیا ہے۔ برزخ کا مطلب قرآن پاک میں جو 3 جگہ پہ آیا ہے اس میں ایک خاص جگہ پہ آئے گا کہ جسمانی اور آسمانی درمیان کے رکاوٹ کے طور پہ ایک ایسی جگہ کے طور پیش کیا گیا جہاں پہ موت کے بعد روح کو جدا کیا جاتا ہے، جہاں پہنچتی ہے روح۔ یہ ہمارے 5 عالم ارواح سے گزر کے ہم لوگ 4 عالم ارواح سے گزر کے ہم 5 عالم ارواح میں جائیں گے۔ عالم ارواح سے مطلب یہ ہے کہ روحوں کے گزرنے کی جگہ، اور عالم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا ایک الگ سے دنیا بنائی وہاں پہ۔ ہم لوگ کہاں سے آئے، ہم نے کہاں پہنچنا ہے، اس ڈیوریشن میں جتنے عالم آئیں گے ان کو ہم عالم ارواح سے کوٹ کرتے ہیں۔ کچھ مفسرین سے 4 عالم کہتے ہیں، کچھ مفسرین سے 5 عالم کہتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے عالم ارواح میں تھے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جب بنایا، روحوں کو بنایا تو روحوں سے وعدہ لیا۔ ہم بحیثیت جب پیدا ہوتے ہیں، کوئی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بحیثیت ایک مسلمان کے طور پہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہمارے والدین ہمیں اپنے مذہب کے طور پہ اس پہ ڈھالتے ہیں، ہم اپنے مذہب کی تعلیمات دلواتے ہیں، ہم اس مذہب کے مطابق چلتے ہیں۔ ہم جب پیدا ہوتے ہیں، کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ ہندو کا ہو، وہ کرسچن کا ہو، وہ یہودی کا ہو، مسلمان کا ہو، کسی بھی بدھ مت کا ہو، کسی بھی اس پہ مذہب پہ چلنے والا ہو، وہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بحیثیت مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی موجود ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بحیثیت مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ کیوں پیدا ہوتا ہے مسلمان؟ کیونکہ ہم نے عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ کو مانا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانا۔ اور اس ٹائم پہ میں کہیں پڑھ رہا تھا، اللہ معاف کرے اگر کچھ میرے الفاظ آگے پیچھے ہو جائے تو، اس میں تھا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو مانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے توحید کو مانا، ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کو مانا۔ یہ وعدہ لے کے ہم پھر دنیا میں آئے، اور اس لحاظ سے میں کہیں پڑھ رہا تھا، اس میں انہوں نے لکھا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بحیثیت مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے۔ اور اس عالم ارواح کے بعد جو ذریعہ ہم جب دنیا میں آتے ہیں، جو عالم ارواح سے گزر کر دنیا میں آنے کا ذریعہ بنتے ہیں، وہ ہمارے والدین بنتے ہیں۔ ہم اپنے والدین کے تھرو اس دنیا میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے 5 عالم ہیں، ان میں عالم ارواح پہلے نمبر پہ، پھر عالم دنیا، پھر عالم برزخ، پھر عالم حشر، اور پھر عالم آخرت۔ جیسے پہلے میں نے کوٹ کیا کہ کچھ مفسرین ان کو 4 عالم میں کہتے ہیں، عالم حشر اور عالم آخرت کو ایک ہی عالم مانتے ہیں، کیونکہ عالم حشر میں بھی وہی ہے، عالم آخرت میں بھی وہی ہے، بس آخر میں حشر میں حساب کتاب ہوگا، اور آخرت میں چونکہ سزا و جزا کا فیصلہ ہوگا، حشر میں ہم سارے اکٹھے کیے جائیں گے جگہ پہ۔ تو کچھ مفسرین اس کو کہتے ہیں کہ ایک ہی عالم تصور کرتے ہیں، کچھ 4 کہتے ہیں، کچھ 5 کرتے ہیں۔ اس میں جیسے میں بتا تھا کہ عالم برزخ کا جو مطلب ہے وہ ہے کہ رکاوٹ، علیحدگی یا ایسی جگہ متعین کرنا جو زندہ کو آخرت سے الگ کرتا ہو، جو جسم سے روح کو الگ کرتا ہے، اس کو برزخ کہتے ہیں۔ مردوں کے درمیان ایک پردہ اور زندہ کے دنیا میں ان کی واپسی، بلکہ موت اور قیامت کے درمیان ہونے والے ایک مرحلہ، اس کو برزخ کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس کے 3 جگہ پہ ذکر کیا گیا ہے، اور صرف ایک بار خاص طور پر جسمانی اور آسمانی کے درمیانی رکاوٹ کے طور پر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ تکاثر میں اس کا ذکر فرمایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور سورہ الانفطار میں اس کا ذکر فرمایا ہے، سورہ مومنین میں ذکر فرمایا ہے اس کا۔ فرمایا گیا ہے کہ سورہ الانفطار میں فرمایا گیا ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، اور جب تارے جھڑ پڑیں گے، اور جب دریا ایک دوسرے سے مل جائیں گے، جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، تب ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا۔
عالم برزخ کے بارے میں کچھ میں ایک عالم مولانا کو سن رہا تھا، انہوں نے بیان کیا اور کہتے ہیں کہ عالم برزخ میں جب دنیا سے کوئی بندہ رخصت ہو کے جب انتقال کر کے جاتا ہے، عالم برزخ میں پہنچتا ہے، تو عالم برزخ میں پہنچتا ہے تو اس میں نیک روحیں اور بد روحیں، جو بری بدکار روحیں یا کافروں کی روحیں، یا اگر کوئی مسلمان بھی فوت ہوتا ہے تو وہ اگر اس کے گناہ وغیرہ ہیں اور وہ نئی نیک اس میں آتا، تو اس میں دو کیٹیگری بنی ہوئی ہیں، ایک کہتے ہیں علیین اور ایک کہتے ہیں سجین۔ علیین جو ہے وہ نیک روحوں کی رہنے کی جگہ، علیین کا مطلب ہے کہ نیک روحوں کی رہنے کی جگہ، اس میں ہمارے انبیاء، ہمارے شہداء، صالحین، جتنی نیک روحیں ہیں وہ ساری علیین میں جاتی ہیں۔ اور سجین میں جو ہیں وہ بدکار روحیں، کافروں کی روحیں، وہ وہاں پہ جاتی ہیں، ان کو وہاں پہ پہنچایا جاتا ہے۔ جب کوئی بھی انسان فوت ہوتا ہے تو اس کی جب روح قبض ہوتی ہے، روح قبض ہونے کے بعد جب وہ عالم برزخ میں پہنچتی ہے تو جیسے فرمایا گیا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ بے شک آخر کی سب سے پہلی منزل قبر ہے، اگر قبر والے نے اس سے نجات حاصل کر لی تو بعد کے معاملات بھی آسان ہو جائیں گے، اور اگر اسے نجات نہ حاصل کر سکا تو بعد کے معاملات میں بہت سختی ہے۔ ابن ماجہ کا یہ حوالہ ہے۔ اور علیین اور سجین میں بھیجنے کا فیصلہ جب ہوتا ہے تو سوال جب ہونے کے بعد جو ہم لوگوں نے اس میں ہمارے اعمال ہوں گے، اعمال کے مطابق ہم جو سوال جب ہوں گے، ہمارے منکر نکیر جو سوال جب کریں گے، اس میں فیصلہ ہوتا ہے، اوپر اللہ تعالیٰ اوپر سے آواز آتی ہے آسمان کی طرف سے، اگر آپ کے سوالوں کا جواب سچ ہیں تو اوپر سے آواز آتی ہے کہ اس کو، میرے بندے کو جو نیک روح ہے، اس بندے کو علیین میں بھیج دیا جائے، اس کو وہاں پہ پہنچا دیا جائے۔ اور پھر دو نورانی چہرے والے جو فرشتے ہیں وہ آتے ہیں، اس روح کو اٹھا کے علیین میں پہنچا دیتے ہیں۔ اور اگر آپ کے اللہ معاف کرے، اللہ نہ کرے، اگر آپ کے جو سوالات جو سوال پوچھے جائیں گے ان کے جواب آپ نہ دے سکیں، ان کے جواب نے غلط دیے یا ان پہ آپ نے کوئی نہ ان کے معیار پہ پورا اتر سکے، تو وہ پھر سجین میں بھیج دیے جاتے ہیں۔ اور وہ سجین میں بھیجتے ہیں، اور وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ عالم حشر یا عالم آخرت تک ان پہ عذاب ہی عذاب نازل کیا جاتا ہے۔ اور علیین کے جو نیک روحیں ہوتی ہیں، جیسے ہمارے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء جو ہیں وہ انبیاء، شہداء، ان کو رزق ملتا رہتا ہے، یہ کھاتے رہتے ہیں۔ یہ وہ کیسے کھاتے ہیں، وہ کہاں سے کھاتے ہیں؟ وہ علیین میں ہی موجود ہوتے ہیں، نیک روحیں ان کے ساتھ ہوتے ہیں، وہاں سے کھاتے ہیں، اور وہ آزادانہ گھومتے ہیں۔ اور جیسے ہی کوئی نیک روح ان کے جانے سے بعد علیین میں پہنچتی ہے نیک روحوں کے پاس، تو وہ آنے والی روح سے پوچھا جاتا ہے کہ میرا فلاں شخص، فلاں بندہ، فلاں دوست، فلاں رشتہ دار میرا، وہ کس حالت میں ہے؟ وہ دنیا میں اچھی حالت میں ہے یا دنیا میں وہ کس حالت میں ہے، اس کی کیا ہے؟ تو وہ آ کے بتاتی ہے کہ وہ تو تمہارے جانے کے بعد یا میرے سے پہلے وہ تو فوت ہو چکے ہیں یا فوت ہو چکا ہے۔ تو وہ روح سمجھ آتی ہے کہ اس کو سجین میں بھیج دیا گیا ہے، اگر وہ علیین میں نہیں پہنچی تو وہ اس کو سجین میں بھیج دیا گیا، وہ اس پہ عذاب ہو رہا ہے۔ میں ایک مولانا کو سن رہا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ ہمارے حواس اور ہمارے جو سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ علیین میں بھی موجود ہوتی ہے۔ ہم وہاں پہ جا کے جو علیین میں جاتے ہیں ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ویسی کی ویسی رہتی ہے جیسے وہ دنیا میں ہوتی ہے، ویسی کی ویسی ہوتی ہے۔ اور وہاں پہ اگر کوئی ایسا شخص جس کے بارے میں ہو کہ یار یہ مجھے بڑا پیارا ہے، وہ انتظار کرتی ہیں، روحیں علیین میں روحیں انتظار کرتی ہیں کہ میں، جیسے کوئی بندہ گھر سے دور ہو اور وہ کہتا ہے کہ میں فٹافٹ گھر پہنچوں یا میرے گھر والے فٹافٹ مجھ سے ملنے کے لیے آئیں، تو ایسے ہی وہ روح انتظار کرتی ہے کہ میرا فلانا شخص یا فلانا بھائی، بہن، بیٹی، بیوی، ماں باپ، جو جن کا ہے، جس سے بہت پیار کرتا ہے، وہ کہتا ہے، وہ روح کہتی ہے کہ میں اس سے ملنا چاہتی ہوں، یا ملنا جو بھی اس کے ہوتے ہیں۔ تو پوچھتے ہیں کہ اگر تو وہ آ گئی ہے علیین میں تو اس کی ملاقات ہوتی ہے، وہ کھاتے پیتے ہنستے ہیں، ان کے آپس میں ملاقاتیں باتیں ہوتی ہیں۔ اگر نہ پہنچے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کو سجین میں بھیج دیا گیا ہے۔ اور میں میں سن رہا تھا کہیں پہ، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ پھر دعا کرتی ہے کہ اے اللہ اس شخص کو ایک موقع اور دے دے کہ وہ جا کے اپنے اعمال کو درست کر سکے اور علیین میں آ جائے، ہمارے پاس آ جائے، نیک روحوں کے پاس آ جائے۔ وہ یہ دعا کرتی ہیں، لیکن چونکہ وہ اس ٹائم پہ یہ چیزیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں، اعمال وغیرہ صرف وہی چلتے ہیں جو صدقہ جاریہ میں ہوتے ہیں،
جو صدقہ جاریہ ہوتے ہیں وہ تا قیامت تک چلتے رہتے ہیں، وہ ان کا چلتا رہتا ہے، اس میں چلتے رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں فرمایا کہ ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس میں یہ اٹھائے جائیں گے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ عالم برزخ جو ہے یہ قرآن پاک میں ثابت ہے، قرآن پاک میں موجود ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے. اور ایک آر سے مطلب یہ ہے کہ یہ آر جو عالم برزخی ہے، جو دنیا سے لے کے عالم حشر تک یا عالم آخرت تک یا قیامت تک جس میں تمام روحیں موجود ہوں گی، وہ چاہے نیک ہوں یا بد ہوں، وہ موجود ہوں گے، وہ عالم برزخ ہے. اور اتنی بڑی عالم ہے یہ کہ ہماری سوچ جتنے بھی مسلمان پیدا ہوں گے، جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے، جتنے آج تک فوت ہو چکے ہیں، ان کی روحیں وہاں موجود ہیں. جنہوں نے آنا ہے وہ تو عالم ارواح میں ہے، جو جا چکے ہیں وہ عالم برزخ میں ہیں. وہ قیامت تک انتظار کریں گے، اپنے عذاب کو جو ان کا ہے وہ مزہ چکھیں گے. اور جو نیک روح ہیں وہ اپنے اعمال کا اس میں وہ دیکھیں گے کہ ہمارے اعمال اتنے تھے کہ ہم نیک روحوں میں شامل ہو گئے ہیں اور ہم اس میں مزے کریں گے وہاں پہ. اس کا ذکر ایک اور جگہ پہ بھی آتا ہے، جس طرح میں ابھی ذکر کر رہا تھا. اس میں ہے کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے، اور ہماری سوچ ایسی ہوتی ہے. یہ ایک جیسے ہم کہتے ہیں دنیا ایک وہ کہتے ہیں کہ دھوکہ ہے، دنیا ایک دھوکہ ہے. اس کا ذکر سورۃ تغابن میں بھی ہے. تغابن کہتے ہیں غبن کرنا، مطلب غبن سے نکلا تغابن. اور غبن کیا ہے؟ غبن یہی ہے کہ شیطان آپ کو بھٹکاتا ہے. شیطان کہتا ہے کہ تیری دنیا جو ہے وہ یہی تیری دنیا ہے، تو نے اسی میں رہنا ہے، اسی کو سنوار، اسی کو سارا کچھ کر، اسی میں عیاشی کر، آخرت کچھ بھی نہیں ہے. جیسے تو مرے گا، یا جو ہوتی ہیں جو برے لوگ ہوتے ہیں یا جن کو بھٹکانا ہوتا ہے شیطان نے، نیک جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھٹکانا ہوتا ہے، وہ ان کے دماغ میں یہی چیزیں ڈالتا ہے کہ کچھ نہیں ہے، اللہ رحیم ہے، کوئی شک نہیں اللہ رحیم ہے. لیکن اللہ نے اعمال کو دیکھ کے، اللہ بے انصافی نہیں کرتا ہے کسی کے ساتھ. اعمال کو دیکھ کے پھر ہی فیصلہ کرے گا اس کو آیا بھیجنے کا نہیں بھیجنا، جنت میں جانا دوزخ میں جانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کا سفر کیا تھا تو اس میں انہوں نے مسلمان عورتوں کو بھی دیکھا تھا، مسلمان مردوں کو بھی دیکھا تھا جہنم میں. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ ناانصافی نہیں کرتا کسی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کی سزا جزا کر کے ہی اسے آگے بھیجیں گے. جہاں پہ اس کی جنت ہے تو جنت میں جائے گا، جہنم ہے تو جہنم میں اس کا ٹھکانہ، جتنا اس کا ٹھکانہ جب تک اس کی سزا ہے اس نے پوری کرنی ہے. اور جیسے یہ بات کرا کہ دھوکہ ہے دنیا ایک، جو تغابن میں بھی ذکر ہے. ہم اس کا ذکر کرتے ہیں کہ جیسے ہمارے ساتھ ایک بندہ دھوکہ کر رہا ہو تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دھوکہ کر رہا ہے، ہم پہلے سمجھ آتے ہیں، ہم اپنے کو سنبھالتے ہیں. لیکن ایک بندہ ایسا جس کو آخر تک سمجھ نہیں آتی، وہ اپنا سب کچھ لٹا کے، اپنا سب کچھ ختم کر کے پھر کہتا ہے او ہو میرے سے تو دھوکہ ہو گیا، میرے سے تو فلاں بندے نے دھوکہ کر دیا. تو یہ دھوکہ جو دے رہا ہے وہ کون دے رہا ہے ہمیں اس دنیا میں؟ شیطان. وہ ہمیں شیطان دے رہا ہے اس دنیا میں. کہ وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں یار، اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہ معاف کر دیں گے، تو چھوڑ دے نماز نہ پڑھ، تو چھوڑ دے روزہ نہ رکھ، تو زکوٰۃ نہ دے، تو کوئی نیک کام نہ کر، صرف ایک کام کر لے، اس پہ اگر تم مارے گا تو ہو جائے گا. یہ ہمیں شیطان جو ہے وہ بھٹکاتا ہے اور ہمیں جو ہے وہ دھوکے میں رکھتا ہے. اور جو ہمارے دائیں بائیں فرشتہ بیٹھے ہیں وہ چیزیں نوٹ کر رہے ہیں، وہ لکھتے ہیں، ہر چیز لکھتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں قبر جیسے ہے، حدیث میں بھی ہے، قبر آپ کو دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ آوازیں دیتی ہے کہ اے بندے میرے پاس آنا ہے، کچھ لے کے آئیں، تاکہ تو تیری جو قبر ہے یہ تیری سکون کی جگہ ہو، نہ کہ تیرے جو ہے سزا کی جگہ بن جائے. اور جس ٹائم حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں منکر نکیریں جو سوال جواب ہو رہے ہوتے ہیں، تو اگر تو سوال جب کہ اس نے جواب اچھے دے دیے، سچے دے دیے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، اوپر سے آواز آتی ہے کہ اس کو علیین میں لے جائیں، اور روح تو علیین میں چلی گئی، لیکن جسم ہے پیچھے اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی قبر کے لیے جنت سے دروازہ کھول دیتے ہیں، کھڑکی کھول دیتے ہیں، جس سے اس کو ٹھنڈک آتی ہے، وہ اس میں سکون سے رہتا ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر اس کا سوال جب غلط ہو گئے، نہ دے سکا سوال صحیح طرح، جواب صحیح طرح، تو پھر دوزخ کی طرف سے کھڑکی کھل جاتی ہے، ساری گرمائش، جو بھی عذاب، جو کچھ بھی ہے وہ اس کو ملتا ہے. اور قبر اپنی دونوں سائڈوں سے اس کو بالکل دبا دیتی ہے، ایک پسلی دوسری پسلی کے اندر دب جاتی ہے، اور کہتی ہے تجھے میں نے کہا تھا کہ کچھ لے کے آئی میرے پاس، خالی ہاتھ نہ آئی.
باقی شیخ صاحب آپ پہ اس کو کمپائل کریں. ٹھیک ہے.